أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. پانچویں پارے میں سورہ نساء کی تلاوت کی گئی ہے. نساء کا معنی ہے عورتیں، یعنی یہ سورت عورتوں والی سورت ہے. اس سورت میں عورتوں کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے، اس کی فضیلت کو بتایا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھا. قرآن مقدس کے اندر سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں والی سورت نہیں ہے. آج جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی مقام اور مرتبہ نہیں دیا، اتنی لمبی سورت اللہ رب العالمین نے عورتوں کے بارے میں نازل کی. ابھی میں آپ کے سامنے چند نقطے پر بیان کروں گا جس سے پتہ چلے گا کہ عورتوں کا کیا مقام ہے. اللہ رب العالمین نے آغاز کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو. اس کی تفسیر میں مفسر اکرام لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے عظیم ترین فتنہ عورتوں کا ہے. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو عورتوں سے بچو. اللہ رب العالمین نے کہا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، خاص طور سے ازدواجی زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی میں اللہ سے ڈرو. حدیث پاک کے اندر آتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، نفس واحد سے، ایک جان سے انسان کو پیدا کیا، لیکن اسی جان سے اللہ رب العالمین نے اس کا جوڑا بھی بنایا جس سے ہم حوا کے نام سے جانتے ہیں. اور بتایا گیا کہ پسلی کی ہڈی سے ہوا کو پیدا کیا گیا. سب سے اوپری جو پسلی کی ہڈی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، لہذا تم اس ہڈی کو سیدھی مت کرو. اگر تم سیدھی کرنے جاؤ گے تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی. یعنی عورتیں وہ کبھی سیدھی ہوگی نہیں، اگر تم سیدھی کرنے کے لیے گئے تو وہ ٹوٹ جائے گی. اور ٹوٹنا طلاق دینا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی ٹیڑھی ہڈی سے فائدہ اٹھاتے رہو، لیکن تم اسے توڑنے کی یا سیدھی کرنے کی کوشش مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی ایک فضیلت یہ بتلائی ہے کہ مہر اس کا ایک حق ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، مہر کس کا حق ہے؟ عورت کا ہے. تم ان کو ان کا مہر ادا کر دو. اور یہ مہر دینا کیا ہے؟ واجب، ضروری ہے. اور آپ مہر کو واپس لے نہیں سکتے ہیں. ہاں اللہ رب العالمین نے ایک راستہ بتایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں کچھ دے رہی ہے اس مہر سے تم مزے سے کھا سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے.
لیکن تم اسے لے کر کے نہیں کھا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے مردوں پر یہ واجب قرار دیا ہے کہ تم عورتوں کو دو۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ عورتوں سے لیا جاتا ہے، الٹا اللہ رب العالمین نے کہا کہ عورتوں کو دو۔ اور دوسری آیت میں اسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اسی سورہ نساء کے اندر کہ اگر طلاق کی نوبت آ جائے، لفظ قنطار استعمال ہوا ہے، اگر تم نے اسے بہت کچھ خزانے بھی دیا ہے تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو، اسے دے دو، چھوڑ دو اگر تمہیں طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کا ترکہ میں حصہ بتایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ 4 بھائی 2 بہنیں یا 5 بھائی 1 بہن، بھائیوں کو حصہ تو دیا جاتا ہے، بہن کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے ہی کھلے الفاظ میں کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی حق ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر جائے، نساء کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی حق ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائے، چاہے مال زیادہ ہو یا کم ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ فیصلہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ بیٹیوں کا حق بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ عورتوں کا حق ہی نہیں ہے، بیٹیوں کا حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے للرجال کے بعد للنساء کہا کہ جس طریقے سے مردوں کا حق ہے عورتوں کا بھی حق ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کے حصہ کو، عورتوں کے حصہ کو مردوں کے لیے معیار بتایا ہے۔ کس طریقے سے بتایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ 2 بیٹیوں کا حصہ مرد کے 1 بیٹا کے برابر ہے۔ 2 بیٹیوں کا حصہ کس کے؟ مرد کے 1 حصہ کے برابر ہے۔ یعنی کسی کے پاس اگر 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے تو مال کو نصف نصف حصہ میں تقسیم کرنا ہے، 50% میں، اور پھر 25% اور 25% کس کو دینا ہے؟ بچیوں کو دینا ہے، اور 50% مردوں کو دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا میعاد بتایا، مردوں کو میعاد نہیں بتایا، کہا کہ عورتوں کا 2 حصہ مرد کے 1 حصہ کے برابر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حصہ بتایا۔ اگر آپ نہیں دیں گے، یاد رکھیں قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ جو باپ نہیں دیتے ہیں، جو بھائی بیٹیوں کے حق کو دباتے ہیں، مان لیتے ہیں، یہ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، اور اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ نہ معاف کرے۔ لہٰذا ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کا بھی حق جو شریعت نے رکھا ہے اس کے حساب سے وہ اسے دے، ورنہ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ بھائیوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ جو حق اللہ رب العالمین نے رکھا ہے بہنوں کا، وہ حق ادا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں یہ کہا ہے، مردوں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ دیکھیے ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں آتی ہے تو اس کا ماحول الگ ہوتا ہے، اس کا گھر الگ ہوتا ہے، لوگ الگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اچھا سلوک کرو، اس پر ظلم نہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا کرو، جو تمہارے گھر کی بیوی ہے یا تمہارے گھر کی بہو ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس پر ظلم نہ کرو۔
ہاں اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی جو بد دماغ ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بڑا بہترین مثال پیش کرتے ہوئے تعلیم دی ہے کہ اس کے اندر کچھ بھلائی بھی ہے، کچھ برائی بھی ہے، تو برائی کو نظر انداز کر دو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ممکن ہے کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو ممکن ہے کہ اللہ اسی میں کوئی اچھی چیز بنا دے، یعنی ایک نیک اور صالح اولاد دے دے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، یا تو پھر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، یا کوئی اور برکت ہو جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی صرف عیب کو دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں، بھلائی کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لطیفہ میں آپ کے سامنے بتاؤں، کہ کوئی قصہ اور پرانی قصہ نہیں ہے۔ ایک شخص نے سنا کہ فلاں جگہ پر فلاں گاؤں میں ایک بڑا اچھا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جاؤ میں اس سے ملاقات کر کے آؤں۔ ملاقات کرنے کے لیے گیا، دروازہ پر دستک دی، گھر میں کوئی مرد آدمی نہیں تھا، اس کی عورت نکلی، کہا کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ تو عورت گالی دینے لگی، اس کی بیوی تھی، بزرگ آدمی کی بیوی تھی، گالی دینے لگی، اور وہ کہنے لگی کہ تم اسے کیوں تلاش میں آئے ہو؟ اس کے خوب برائیاں بیان کرنے لگی، وہ کہیں مرنے گیا ہے یا کچھ اس طرح کے جو الفاظ عورت استعمال کرتی ہے۔ بہرحال اس کے پاس کوئی جواب نہیں تو وہ نکل کر آئی، کسی سے پوچھا، کہا کہ جنگل کی طرف گیا ہو، جنگل کی طرف لکڑی وغیرہ شاید کچھ لانے کے لیے گیا، تو جنگل کی طرف وہ آدمی گیا، جا کر دیکھ رہا ہے تو ایک شیر پر سوار ہو کر کے وہ آ رہا ہے۔ لطیفہ میں بتایا، شیر پر سوار ہو کر کے آ رہا ہے، اس کو چھوڑ کر کے وہاں سے پھر شیر واپس جا رہا ہے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ جناب میں آپ کے گھر گیا تو آپ کی بیوی آپ کے قابو میں نہیں ہے، اور شیر آپ کے قابو میں کیسے ہو گیا؟ آپ کی بیوی آپ کے قابو میں، کنٹرول میں نہیں ہے، شیر آپ کے قابو میں کیسے ہو گیا؟ کہا کہ ہاں میں نے صبر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کے اندر فرمایا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو یہ خیر کثیر میں سے ایک ہے کہ شیر میرے قابو میں ہے اور میرے بوجھ کو بھی لا کر کے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ بد دماغی کو دیکھ کر کے ہم اور آپ ایسا نہ ہو کہ اس کے خلاف ہم کوئی اقدام اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بتایا ہے، دیکھیے طلاق کی جو نوبت کب آتی ہے اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اس کو بھی بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ دیکھو طلاق کی نوبت فوراً نہیں آتی ہے، بیٹھ کر بات کرو، اسی طریقے سے اس کے اندر کچھ عیب ہے تو خوبی بھی ہے، عیب کو نظر انداز کرو، خوبی کو یاد کر کے تم زندگی گزار لو۔ ایسے بھی نہیں ہوتا ہے تو بستر الگ کر دو، ایسے بھی نہیں ہوتا ہے تھوڑا مارو، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے تو تمہارے جو ذمہ دار ہے اسے اور عورت کے جو ذمہ دار ہے اسے بیٹھ کر کے باتیں کرو۔ یہ تمام باتیں جب نہیں بنتی جب طلاق کی نوبت آتی ہے ہم فوراً کیا کرتے؟ طلاق دے دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس طرح سے عورتوں سے پیش نہ آئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور فضیلت جو بتلائی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العالمین نے مردوں کو قوام بنایا ہے، رہن سہن کھانے پینے سب کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مردوں کے کندھے پر رکھی، عورتوں کے اوپر نہیں، یہ مرد اس کا ذمہ دار ہے۔ لہٰذا ہم اس کی طرف خصوصی توجہ دیں، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور عورتوں سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا کیا مقام ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارے، نہ کہ لڑائی جھگڑے اور طلاق کی نوبت آئے۔ اور ان عورتوں کا جو مقام ہے
ہے، اسلام نے جو دیا ہے، اللہ نے جو دیا ہے، قرآن کے اندر جو ذکر ہے، اس میں ہم حق تلفی عورتوں کے ساتھ یا اسی طریقے سے اپنے بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نہ کریں، بلکہ اس کا مکمل حق ادا کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کی پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔